السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بزرگان محترم، میرے دینی، ایمانی اور اسلامی بھائیوں، پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی اجتماع کی اہمیت پر، دعوت تبلیغ کی اہمیت پر۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب پر دو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ایک اپنی فکر اور دوسری دوسروں کی فکر، کہ ہم جنت کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، ہم جنت میں پہنچ جائیں اور ہمارے ساتھ میں ہزاروں لوگ جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ ہمیں اپنی بھی پوری فکر کرنا چاہیے، اپنی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح دوسرے لوگ، ان کی بھی ہمیں فکر کرنا ہے کہ ان سے بھی اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ اور اگر ہم دوسروں کی فکر کریں گے اور ہزاروں لوگوں کا ہم ذریعہ بنیں گے تو قیامت کے دن ہمارا الگ اعزاز ہوگا، الگ ہمارا اکرام ہوگا۔ جنت کی بھی کلاسیں ہیں، درجات ہیں، جنت کی بھی کلاسیں ہیں، درجات ہیں۔ اللہ رب العالمین ان حضرات کو جو دوسروں کا ذریعہ بننے والے ہوں گے، اللہ پاک اعلیٰ قسموں کی جنت عطا فرمائے، اعلیٰ قسموں کے باغات عطا فرمائے۔ اس لیے ہم سب کو فکر کرنا چاہیے، اور دعوت و تبلیغ کا ایک تقاضا ہے اجتماع کا۔ اجتماع ہمارے سامنے ہے۔ اجتماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اجتماع، جامعیت، اجتماعیت۔ اجتماع میں اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت کا مطلب ہوتا ہے اتحاد و اتفاق، تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو، اجتماع ہو رہا ہے، جمع ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ بعض مرتبہ انسان اکیلے رہ سکتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہے تو لوگوں کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے حقوق ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اکیلے وہ رہ سکتا ہے، اکیلے رہنے کی عادت ہے اس کی۔ اسی لیے سفر کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو جانچنا ہو تو اسے کوئی معاملہ کیا جائے یا سفر کیا جائے، اس کو جانچنا ہو، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی زندگی کیسی ہے۔ تو سفر جب انسان کرتا ہے کسی کے ساتھ تو سفر میں انسان پورے طور سے کھل جاتا ہے، اس کی عادتوں کا پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے، کس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، ساری باتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماع ایک سفر ہے، اللہ کے راستے میں ہم سب کو نکلنا ہے، جانا ہے۔ اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں دور دراز سے، پوری دنیا سے آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں وہاں پر۔ ہمیں بھی وہاں پر پہنچنا ہے، لیکن آداب کا خیال رکھتے ہوئے پہنچنا چاہیے۔ آداب کا خیال رکھیں سب۔ سفر کے بھی آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، پانی پینے کے آداب، استنجا کرنے کے آداب، دعوت کرنے کے آداب، مہمان نوازی کے آداب، نکاح کرنے کے آداب، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ آداب زندگی جن کو کہا جاتا ہے، زندگی گزارنے کے آداب۔ ایسے ہی سفر کے آداب ہوتے ہیں۔ سفر کے آداب کا ہم جتنا خیال رکھیں گے اتنا ہی سفر کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی اور ثواب ہمارا بڑھ جائے گا۔ تو سفر کے تعلق سے قرآن پاک میں کہا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. جب تم ملکوں میں زمین میں ملکوں میں سفر کرو. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو. نماز میں قصر کر لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اگر ڈر ہے کہ دشمن تمہیں ستائیں گے، کافر تمہیں ستائیں گے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے علماء کرام نے مفسرین لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اگر ہم شرعی مسافر ہو جائیں گے تو ہم 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے. 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے امام صاحب کے نزدیک سفر میں قصر کرنا واجب ہے. قصر کا مطلب ہوتا ہے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنا. اب ہم سفر پہ جا رہے ہیں، سفر میں شرعی مسافر کب ہوں گے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. شرعی مسافر 2 شرطوں کے ساتھ شرعی مسافر ہم ہو جائیں. بیک وقت ایک ہی وقت میں دونوں شرطیں پائی جانا ضروری ہے. ایک ہی وقت میں دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو ہم شرعی اعتبار سے مسافر ہو جائیں گے. جب ہم مسافر ہو جائیں گے تو 4 رکعت والی نماز ہم 2 رکعت پڑھیں گے. وہ 2 شرطیں کون کون سی ہیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارا ارادہ اور ہماری نیت یہ ہو 77 کلومیٹر یا اس سے دور کی نیت کر کے ہم چلیں. اب جیسے بھوپال ہے، بھوپال ہمیں جانا ہے، سفر کرنا ہے. یہ اس تعلق سے ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ باتیں ہیں جو یاد رکھنا چاہیے. سفر سے متعلق اجتماع عنوان ہے لیکن ہمیشہ کے لیے مسائل ہیں. 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی دوری کی نیت کر کے ہم چلیں گے. اور دوسری شرط 14 دن یا اس سے کم کی نیت کر کے چلیں گے تو ہم شرعی اعتبار سے مسافر ہو جائیں گے. اگر ہم 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کریں گے تو مسافر نہیں ہوں گے، مقیم ہو جائیں گے. جیسے ہم یہاں سے نیت کر کے چلے بھوپال کی کہ ہمیں وہاں پر 16 دن رہنا ہے یا 17 دن رہنا ہے یا 18 دن رہنا ہے. اب ہم وہاں پر جب نماز پڑھیں گے تو وہاں پوری نماز پڑھیں گے، آدھی نماز نہیں پڑھیں گے. آدھی کا مطلب فرضوں میں قصر ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. صرف فردوں میں قصر ہے، سنتوں میں قصر نہیں. سنتیں تو اگر وقت ہے ہمارے پاس تو پوری پڑھنا چاہیے. 4 سنتیں پہلے کی بھی پڑھیں گے، بعد کی بھی پڑھیں گے. بعد والی اگر 4 ہیں تو بعد میں بھی وہی پوری پڑھیں گے. اس میں قصر نہیں، فرضوں کے اندر قصر ہے. تو ہم یہاں جیسے اب 3-4 دن کی نیت کر کے اب بھوپال جا رہے ہیں تو اب ہم شرعی اعتبار سے مسافر ہو گئے. دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے، 110 کلومیٹر ہے. اور دوسرے 4 دن کی 14 دن سے کم کی ہم نیت کر کے جا رہے ہیں تو شرعی اعتبار سے ہم مسافر ہوئے. اب وہاں اگر اکیلے نماز پڑھیں گے یا راستے میں کہیں بھی نماز پڑھیں گے تو ہم 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے. فجر کی نماز میں قصر نہیں ہے کیونکہ 2 ہے. مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے کیونکہ 3 ہے. وتر میں قصر نہیں ہے کیونکہ 3 ہے. ظہر، عصر اور عشاء 3 نمازیں ایسی ہیں جن میں فرضوں کے اندر ہمیں قصر کرنا ہے اور سنتوں میں قصر نہیں کرنا. سنتیں ہمیں پوری پڑھنا. کب سے کب تک مسافر رہیں گے ہم؟ یہاں سے آبادی، شہر کی جو آبادی ہوتی ہے، شہر کی آبادی سے نکلنے کے بعد سے لے کر شہر کی آبادی میں داخل ہونے تک ہم مسافر رہیں. یہاں سے گئے، اب شہر میں ہے جب تک ہم، شہر کی حدود ہوتی ہیں. ہر جگہ شہر کی حد ہوتی ہے کہ یہاں پر شہر ہے، یہاں تک شہر ہے. اس کے بعد شہر ختم ہو جاتا ہے، آبادی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی حدود ہیں، چاروں طرف حدود ہیں. جیسے بھوپال جا رہے ہیں، لڈیری جا رہے ہیں، ادھر پتھریا جا رہے ہیں یا کوروائی جا رہے ہیں تو حد ہے. تو جو حد ہے، حد سے نکلنے کے بعد ہم کہیں بھی نماز پڑھیں گے 7 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر پہ
اگرچہ ہم 77 کلومیٹر نہیں پہنچے، سمجھیے گا 77 کلومیٹر نہیں پہنچے، لیکن نیت کا اعتبار ہوا، ارادے کا اعتبار۔ ہم نیت کر کے یہاں سے چلے ہیں 77 کلومیٹر کی، اس لیے درمیان میں کہیں بھی ہمیں چوڑا کھیڑی پہ نماز پڑھنا ہو، آگے نماز پڑھنا ہو، مئو پہ نماز پڑھنا ہو، بیرسیہ میں نماز پڑھنا ہو، کہیں بھی ہم نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے، اور کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک ہم واپس اپنے شہر کی آبادی میں داخل نہیں ہو جائیں۔ واپس آ رہے ہیں، اجتماع ہو گیا ہمارا، اللہ قبول فرمائے، پھر جیسے واپس آ گئے، واپس آ رہے ہیں، اب ہمیں ضرورت پڑی مئو میں نماز پڑھنے کی، اور سیلون سے بہت 10 کلومیٹر سے دور ہے، ابھی نماز پڑھنا ہے، تو وہاں پر بھی اب ذہن میں بات آ رہی ہے کہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اب تو ہم اتنے قریب آ گئے، 77 کلومیٹر تھوڑی ہے اب، نہیں، جب تک ہم مسافر ہی رہیں گے اور قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ اگر ہمیں ہمارے سفر میں نماز قضا ہوئی ہے، سفر میں ہماری نماز قضا ہو گئی، اور یہاں آ گئے، ہم حضر میں آ گئے، اپنی جگہ پر آ گئے، اپنی جگہ پر اگر آ گئے ہیں، ہم یہاں نماز قضا کر رہے ہیں، اور وہ نماز ہمارے قضا ہے سفر کی، ہم 2 رکعت ہی پڑھیں، 2 رکعت، کیونکہ وہاں کے نمازیں یہاں کے نماز نہیں ہو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اور موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں سفر کے، ان تمام مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایسے موقع پر سفر کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں کہا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تمہیں ستائیں، تو یہاں پر تو ڈرنے کی بات ہے کہ اگر ڈر کا خوف، ڈر ہو، دشمن کا خوف ہو، کافروں کا خوف ہو، تو قصر کرنا چاہیے۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حدیث پاک میں اجازت دی گئی آپ علیہ السلام سے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ امن کی حالت میں، جب امن کی حالت میں ہو تب بھی ہم کیا قصر کریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قصر ایک تحفہ ہے، عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، صدقہ کو قبول کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، تحفہ ہے، صدقہ ہے، اس کو قبول کر لو۔ تو اس لیے ہمیں امنوں کی حالت میں بھی قصر نماز پڑھنا چاہیے۔ امنوں کی حالت میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، آرام سے جا رہا ہے، آرام سے آ رہا ہے، کوئی دشمن کا خوف نہیں ہے، پھر بھی ہم قصر پڑھیں گے، 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر، عصر و عشاء 3۔ اب وہاں پر اجتماع گاہ میں ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر تو انشاءاللہ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ امام صاحب کے پیچھے جب ہم نماز پڑھیں گے، کہیں بھی ہم پہنچے، کہیں کے امام صاحب ہوں، تو وہاں پر ہم پوری نماز پڑھیں گے، آدھی نماز نہیں پڑھیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم آدھی پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، اور اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پوری نماز پڑھیں گے۔ یہاں سے ہم جماعتی بنا کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 3 افراد سفر میں کم سے کم 3 ساتھی تو ہونا چاہیے۔ مستحب بہتر ہے کہ ہم 3 ساتھیوں کو تیار کر لیں، اپنے ساتھ میں 2 ساتھی اور تیار کر لیں۔ 3 ساتھی نہ ہو تو 2 ساتھی تو ہوں۔ ایک اکیلے سفر کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، یہ استحباب کے خلاف ہے، یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ اکیلا انسان سفر کرے۔ 2 ساتھی ہو جائیں، 3 ساتھی ہو جائیں، 3 ساتھی ہوں گے تو ایک ساتھی کو امیر بنا لیا جائے گا، ذمہ دار بنا لیا جائے گا۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 ساتھی ہو، 5 ہو، 10 ہو، 12 ہو، پوری جماعتیں بنا کر جایا جائے اللہ کے راستے میں اجتماع کے لیے۔ یہاں سے جب جائیں تو نیت ٹھیک کر کے جانا چاہیے، نیت ہم اپنی درست ہو کریں، ٹھیک کریں، نیت ہمارے خالص دین ہو کہ ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایمان سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، عمل کے لیے جا رہے ہیں، ثواب کے لیے جا رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں انسان کا کوئی مقصد اگر جڑا ہوا ہے تو نیت میں خرابی آ گئی، نیت میں کمی آ گئی، وہ ثواب نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے،
نیت کو خالص کر کے جانا چاہیے اور پورے ذکر و فکر کے ساتھ چلنا چاہیے. یہاں سے جب ہم جائیں گے تو ذکر و فکر کے ساتھ 4 دن ہمیں لگانا ہے پورے، 3 دن لگانا ہے ہمیں پورے، جتنے بھی دن ہم لگائیں یہاں سے لے کر آنے تک. اور اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، کوئی نماز ہمارے قضا نہ ہو. کہاں جا رہے ہیں؟ نمازوں کے اہتمام کے لیے ہی تو جانا ہے اور زیادہ مضبوطی کے لیے جانا ہے. گھر میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو سکتی تھی لیکن ہم وہاں اسی لیے جا رہے ہیں اور دل میں پکے ہو جائیں اور دل میں مضبوط ہو جائیں. اور اس میں بھی اگر ہم سفر میں نماز چھوڑ دیں تو کوئی مقصد ہمارا حاصل ہی نہیں ہوگا. تو سفر جب کہ ہم کریں صبح میں، دوپہر میں، شام میں، تو نمازوں کے اوقات کو سامنے رکھیں پہلے کہ نمازوں کے یہ اوقات ہیں، ہم یہاں سے چلیں گے اور فلاں مقام پر ہمیں نماز پڑھنا ہے. یا بس سے اگر سفر کر رہے ہیں تو بس سے سفر کر رہے ہیں تو ایسے وقتوں میں سفر کریں کہ بس وقت پر پہنچ جائے اور نماز قضا نہ ہونے پائے. یا تو نماز پڑھ کر جائیں یا وہاں پہنچ کر نماز پڑھ لیں. نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے جانا ہے. نگاہوں کی حفاظت، اپنے نگاہ کی حفاظت کی جائے. اور اسلامی لباس پہن کر جانا زیادہ بہتر ہے کہ ہم سب اسلامی لباس پہن کر جائیں. ہمارے سر پر سفید ٹوپی ہو اور ہمارے بدن پر سفید لباس ہو، سنتی لباس ہو، اور ہم پورے ذکر و فکر کے ساتھ جائیں. نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے جائیں اور ٹریفک کے جو اصول ہیں ان اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے جائیں. ٹریفک کے جو اصول ہوتے ہیں ان اصولوں کا خیال رکھیں کہ ہمیں کہیں بھی بد اصولی نہیں کرنا ہے. اور اگر کیونکہ سامان زیادہ ہوتا ہے، سامان بستر بھی ہے، بیگ بھی ہے، بستر بھی ہے. اب 2 ساتھی موٹر سائیکل پہ نہیں بن پا رہا ہے سامان کے ساتھ تو 3 ساتھی کیسے بنے؟ اب 3 ساتھی اگر اس پہ لگتے جائیں گے تو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. اس لیے خیال رکھیں 2 موٹر سائیکل پہ 2 ساتھی ہی صحیح سے بیٹھ پاتے ہیں. تو سامان رکھنا ہے کیونکہ سامان بھی ہے، بستر بھی ہے، بیگ بھی ہے. 2 ساتھیوں کے بیگ بھی، بستر بھی اور ساتھ میں 3 اگر ہو جائیں تو اور زیادہ دقت. تو موٹر سائیکل پہ اگر جائیں 2 ساتھی تو اس کا خیال رکھیں کہ وہ 2 ساتھی جائیں اور سامان اتنا ہی ہو ان کے پاس کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے. جانے میں آنے میں ذکر و فکر کے ساتھ جانا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے جانا ہے. سواری پر جب ہم بیٹھیں گے تو دعا پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا پڑھنا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. کتنی پیاری دعا. اور کیا بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، یہ سواری تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی سواری ہے، یہ تمہاری نہیں ہے. اسی لیے کہلوایا گیا، کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا. وَإِنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ورنہ ہم اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے، اپنے بس میں نہیں کر سکتے. ہم یہ ہم سے کہلوایا جا رہا ہے اور وہ اس میں کوئی شک نہیں. جب ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا کار چلاتے ہیں تو وہ اللہ کے ہی قبضے میں ہوتی ہے. ورنہ ذرا سی نگاہ ہٹی گھٹنا گھٹی، ذرا سی نگاہ ہٹی اور حادثہ پیش آیا. ذرا سی نگاہ ہٹی اور وہ جو ذرا سی نگاہ ہٹتی ہے اور اللہ کی طرف سے لکھا ہوا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. یہ ایک سواری کو چلانے والا، منزل مقصود تک پہنچانے والا اللہ ہے. اس لیے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. انسان سواری چلانا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اعوذ باللہ. کیونکہ یہ آیت کریمہ ایک بار اور یاد رکھیے گا، یہ آیت کریمہ ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والی یہ آیت کریمہ ہے. اور جب بھی ہم آیت کریمہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے. تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم سواری پر سوار ہو کے اللہ اکبر کہہ کے دعا پڑھ کے آگے بڑھیں گے. پھر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اب ہم نے اپنے اوپر نہیں لیا، اللہ کے حوالے کر دیا. وہ اللہ ہماری حفاظت فرمانے والا، اللہ پھر حفاظت فرماتا ہے. اور اگر ہم بس میں سوار ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. بس میں
بیڑی سگریٹ نہیں پینا چاہیے، بس میں اس کا خیال رکھیں، بس سے اگر سفر کر رہے ہیں وہاں پر بیڑی نہ پیئیں، سگریٹ نہ پیئیں۔ پان اگر کھایا ہے تو بھائی کوئی چیز ایسی رکھیں جس میں تھوک دیں، اس کو باندھنے کے بعد ایک طرف پھینک دیں۔ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، بس میں، ٹرین میں، ہر جگہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی ہمیں ملک نہیں سکھا رہا، صفائی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے سکھا دیے گئے، 1450 سال پہلے ہمیں سکھایا گیا کہ پاکی کا، صاف صفائی کا ہر جگہ خیال رکھا جائے۔ اس کا تعلق صرف مسجد سے نہیں، صرف دکان سے نہیں، ہر جگہ سے اس کا تعلق۔ تو ہمیں بس میں بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیلے ہم نے کھائے، کیلے کھانے کے بعد بس کے باہر ہم نے ایسے کر کے پٹک دیے، اور روڈ ہے، روڈ پر جو ہے پیچھے جو کوئی گاڑی آئے گی اور اس کا پہیہ اس کے اوپر جیسے پڑے گا تو اتنے تیزی کے ساتھ پھسلے گا کہ وہ بیچارہ بچ ہی نہیں پائے۔ ہو سکتا ہے ایسا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کیلے کا چھلکا کبھی بھی اس طریقے سے نہ پٹکے، نہ تو بس کے اندر ہمیں پٹکنا ہے اور نہ بس کے باہر فوراً روڈ پر۔ ایسی جگہ دیکھیں گے جو جنگل ہوتا ہے، درخت وغیرہ ہیں، تو تھوڑا دور دیکھیں گے، یا اپنے پولیتھین وغیرہ ہوتی ہے اس میں رکھ لیں گے، بعد میں جہاں اتریں گے وہاں ہم پھینک دیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے۔ اجتماع کہاں پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی جب بستی میں اللہ کے نبی علیہ السلام داخل ہوتے تھے تو پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا۔ آپ علیہ السلام سے بات منقول ہے، اس لیے ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، وہاں پڑھ کر نمازوں کا اہتمام کے ساتھ وہاں پہنچے، اور وہاں جتنے بھی بیانات ہوں ان تمام بیانات میں شریک ہو، اعمال میں شریک ہو۔ دنیاوی جو کام ہے ان کاموں میں ہمارا کم سے کم وقت لگے، پیشاب میں کم سے کم وقت لگے، بیت الخلا میں کم سے کم وقت لگے، اپنے نہانے میں اور کاموں میں کم سے کم وقت لگے، تعلیم میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے، خدمت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے، دعوت و تبلیغ میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے، قرآن سیکھنے اور دین سیکھنے سکھانے میں زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت لگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہ اپنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کر رہے تھے، اعلان کی